وقار اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے ان کی نسلوں کو قائم کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا، اور پھر اس وعدے کے اوپر ان کو بذات خود گواہ بنایا، اور اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، کہ ان سبھی ارواح نے اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تم یہ کہہ سکو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، او تقولوا، یا پھر تم یہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہم سے پہلے تو ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ کیا تو ہمیں ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے جو ناجائز طریقے پر رہنے والے لوگوں نے کیا ہے۔ حضرات ذی وقار آدم علیہ السلام اور آگے ان کی اولاد، ان کے لیے اللہ رب العزت نے 4 مختلف جہان ترتیب دیے ہیں۔ ایک وہ جہان ہے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، جہاں پہ روحیں رہتی ہیں۔ ایک وہ جہان ہے جہاں پہ دنیا قائم ہے، اسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، جہاں پہ ہم سے پہلے لوگ ہو کے گزر چکے، ہم اپنے وقت مقررہ تک یہاں پہ زندہ ہیں، بعد میں ہم بھی اس جہان کو چھوڑ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک عالم شروع ہوتا ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے یا قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جہان ہے جس میں نیک لوگ راحت میں ہیں اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان کی سزا کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے، اور آخر میں سارے کے سارے عالم حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی اپنی مستقل منزلوں کی جانب چلے جائیں گے۔ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ساری ارواح، صحیح بخاری شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے ان کی اولاد میں جتنے بھی انسان قیامت تک اس دنیا میں آنے تھے، اللہ نے سبھی کی ارواح کو، سبھی کی روحوں کو وہاں پہ جمع کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو وہاں پہ قائم کیا، وہاں پہ کھڑا کیا، اور ان سب سے ایک وعدہ لیا گیا، عہد و پیمان لیا گیا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی ارواح نے وہاں پہ بیک زبان ہو کے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم اس وعدے کو ہمیشہ یاد رکھنا، تم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب رب صرف اکیلے اللہ کو مان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عبادت بھی اسی کی ہوگی، تعظیم بھی اسی کی ہوگی، حکم بھی اسی کا مانا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دنیا میں جب چلے جاؤ گے تو تمہیں یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے میں اپنے انبیاء مبعوث کروں گا، اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ تو تمہارے پاس جب بھی کوئی نبی آئے تم نے اس کی بات کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے، اس کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے تم نے یہ وعدہ پھر سے اللہ کے سامنے دہرانا ہے اور اسی وعدے کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر کہیں بھی جب قیامت کے دن تم سارے کے سارے دوبارہ پھر سے اللہ کے سامنے جمع ہوگے تو تمہارے یہ 2 عذر کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ پہلا عذر غفلت والا،
انسان اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرے کہ اللہ میں غافل تھا، مجھے پتہ نہیں چل سکا، یہ عذر اللہ رب العزت کسی کا باقی نہیں رہنے دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا، کچھ کا نام لے کے، اور کچھ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے ہر قوم میں ایک نبی مبعوث کیا ہے، ان سب کی جو مشترکہ تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ 3 تعلیمات سبھی انبیاء کے مشترک رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ حضور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی نبی مبعوث فرمایا ہے اس کو یہی پیغام ہم نے دیا کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اپنی قوم سے یہ کہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے۔ ہر نبی نے آگے اپنی قوم کو یہ پیغام دے دیا، ہر نبی نے اپنی قوم کو وحدانیت کا درس دیا۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے آ کے معاذ اللہ ایک اللہ کی بجائے 2 کی یا زیادہ معبودوں کی اس نے تبلیغ کی ہو۔ کوئی بھی دین ہے وہ اپنی اصل میں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو وہاں سے توحید ہی ملے گی۔ تو توحید یہ ایسا عمل ہے، ایسی تعلیم ہے جو ساری نبوتوں میں مشترک رہی ہے، اور دوسری جو چیز مشترک رہی ہے وہ رسالت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی جانب کوئی بھی پیغمبر مبعوث کرتا تو اس پیغمبر کی جو ذات ہے وہ ان لوگوں کے لیے ایک راہبر و رہنما کے طور پہ ہوتی، تو اللہ رب العزت اس پیغمبر کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری کرنے کا حکم دیتا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے سارے انبیاء سے بھی ایک وعدہ لیا تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں دنیا میں کتاب اور حکمت یعنی نبوت عطا کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا۔ تو تم نے کیا کرنا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی تائید بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلك اسری، اللہ نے یہ سارے سٹیٹمنٹ ان کے سامنے رکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم میری اس بات سے متفق ہو، اس بات کے اوپر ایگری کرتے ہو؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، اے اللہ ہم راضی ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو گویا تمام انبیاء کی نبوتوں میں جو دوسری تعلیم، جو مشترکہ تعلیم تھی عقیدے کے اعتبار سے، وہ رسالت تھی، اور تیسری وہ چیز جس سے آگے ہر نبی نے، ہر قوم نے، ہر مذہب نے، ہر کتاب نے جو اپنی قوم کو نصیحت کی ہے وہ آخرت کی ہے۔ سبھی نے بتایا کہ تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قائم ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کا حساب جو اللہ کے سامنے دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آج سے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی تمام لوگوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ رب ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا تو پھر رب کی ربوبیت کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام عبادات، وہ تمام عقیدتیں، وہ تمام محبتیں جو کسی کے جو ہے وہ عظیم ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لائق ہے۔ اللہ ہی ان کے لائق ہے کہ اس کے سامنے ربوبیت کے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شرک کی مختلف صورتیں بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی عبادت میں کسی کو شریک بنانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کے اوپر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ ہمیشہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب عبادت کیا ہے؟ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے ہماری صرف زبان حرکت میں آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، اس کی حمد ہے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی،
اس کی وحدانیت کا اقرار، یہ اللہ رب العزت کا ذکر، تو یہ عبادات، جتنی بھی عبادات جن کا تعلق ہمارے قول کے ساتھ ہے، ہماری زبان کے حرکت میں آنے کے ساتھ ہے، وہ عبادتیں بھی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ کچھ عبادات ہماری ایسی ہیں کہ جس میں ہمارا پورا وجود حرکت میں آتا ہے، اس میں نماز ہے، نماز کے اندر حالت قیام ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی تعظیم کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت اور بزرگی کا اقرار کرتے ہوئے انسان تعظیم سے اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہی بات پسند ہے کہ یہ بندے صرف اس اللہ کے سامنے سر جھکا کے تعظیم سے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کسی اور کی تعظیم کے لیے اس طرح سے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کیا۔ ایک دو مرتبہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کرام کی مجلس میں آپ شامل ہونے لگے تو صحابہ کرام تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ حضور نے ان کو بڑی سختی سے منع فرما دیا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے، اس کے متکبر ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرے کہ میں آؤں اور لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کسی کا اس طرح تعظیماً کھڑا ہونا بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حالت نماز میں انسان رکوع کی حالت میں جاتا ہے تو رکوع میں مزید جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، سجدے میں پھر اس سے زیادہ جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی عبادت میں شرک کو پسند نہیں کرتے۔ وہ عبادت جس میں انسان کے سارا وجود حرکت میں آئے، وہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کر دی جائے، یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، کسی اور کے سامنے اٹھا دیے جائیں تو اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا کہ جو عبادات خالصتاً اللہ کے لیے خاص ہیں وہ انسان کسی اور کے لیے کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اعمال اچھے کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی طرح کائنات کا تصرف ہے، نظام کائنات چلنے والا ہے، اس میں انسان کی روزی روٹی کا بھی انحصار ہے، انسان کو اولاد چاہیے اس چیز کا بھی حصول ہے، بارشیں ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق بھی نظام کائنات کے ساتھ ہے، نظام کائنات کے تصرف کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے اولاد اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اگر یہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ میرے مال میں برکت یا میرے مال میں کثرت، یہ کام جو اللہ رب العزت نے جن کو جائز قرار نہیں دیا، انسان یہ سمجھے کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے مال میں برکت ہو جائے گی، بڑھ جائے گا، یہ انسان اگر سوچ لیتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بارشیں اللہ نے نازل کرنی ہے، کسی کو سمندر میں طوفان وغیرہ سے بچانا اللہ رب العزت کی ذات نے ہے، لیکن انسان اپنے ذہن میں کسی اور کو کچھ مانتے ہوئے وہاں پہ جا کے ان کو صدائیں لگانا شروع کر دے تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں، ان کے احکامات کے بارے میں آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے زمین میں فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، مختلف امور وہ اللہ رب العزت کے سر انجام دیتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ کہیں پہ اللہ رب العزت ان کو کرامن کاتبین کہہ کے مخاطب کرتا ہے کہ کیا یعلمون ما تفعلون، وہ جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت وہی اپنے پیغمبروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آگے اور پیچھے اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے فرشتوں کو محافظ بنا کے تمہاری حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیا ہے۔ زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہیں، انسانوں کے اعمال کو جو نوٹ کرتے ہیں، جہاں پہ نیک بندے بیٹھے ہوں وہاں پہ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہمارے اعمال کو وہ تحریر کرتے ہیں، فجر کے وقت عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان کی اس قدر زیادہ تعداد ہے کہ 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، وہاں پہ ایک دن میں 70,000 فرشتے وہاں پہ عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گروہ جب وہاں سے چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔
اس قدر کثیر تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ نے ان کی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں. کہیں پہ اللہ نے رات فرشتہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہوا ہے، لیکن ان سب کا ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہم نے جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے. وہ اللہ کے فرشتے جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہم ان سے مدد مانگیں. اللہ رب العزت نے ایک پردہ رکھا ہے، یہاں پہ جنات وغیرہ بھی وہ بھی مخلوق موجود ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان سے مدد نہیں مانگ سکتے. فرشتے بھی یہاں پہ اس دنیا میں موجود ہیں، اپنے اپنے امور سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے. دنیا میں جو اسباب کی دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہاں پہ ایک دوسرے سے مدد لینا، ایک دوسرے کی کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ جائز عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادتی کے امور میں کسی کی مدد نہیں کرنی. دنیا میں جو ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو ضرورتیں پیش آتی ہیں، وہاں پہ انسان یہ معاملات کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے بعد توکل کا مرحلہ آتا ہے. لیکن جہاں پہ انسان کے اسباب کام نہ آئے، جہاں پہ انسان کے عزیز و اقارب اس کے کام نہ آ سکے، تو وہاں پہ پھر غائبانہ صدائیں بنتی ہیں. تو وہ جو غائبانہ صدائیں دینی ہم نے صرف اللہ رب العزت کو دینی ہے. یہی عبادت کا مفہوم ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، یہ بھی سورہ الکہف کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ اپنے حکم میں، اپنے تصرفات میں کسی کو شریک نہیں بناتا. لوگوں نے کہا، مختلف باتیں کی گئیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ عقیدے بنائے گئے. کسی نے فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دیا، کسی نے جو ہے جنات کو سب کچھ ماننا شروع کر دیا اور ان سے ڈرنے لگے، ان سے مددیں مانگنے لگے. اللہ رب العزت نے سب کے اعمال کو شرک قرار دیا ہے. سورہ جن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا کہ وہ جو تحفظ اللہ سے مانگنا چاہیے تھا وہ انہوں نے جنوں سے مانگنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ جنات نے ان کو مزید ڈرانا شروع کر دیا. سو مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کو حکم یہ ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو ہی پکارو، اپنی دین کو، اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ سے مدد مانگو. یہ اللہ نے حکم دیا ہے کیونکہ اس کے علاوہ رب ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس خدائے واحد کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کا نظام کبھی بھی ایک جگہ پہ مضبوط یا قائم نہ رہ سکتا. آپ ذرا تھوڑی سی نظر دوڑا کے اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، دنیا کا نظام دیکھ لیجئے. کسی ایک ملک کے پاس اگر طاقت آ جائے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو اپنے قبضے میں کر لوں. ایک علاقہ ہے، ایک ہی محلہ ہے، وہاں پہ کرسی کے 2 امیدوار ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کبھی بھی وہاں پہ امن و سکون نہیں بنتا. ایک محلے کی بات ہے، ملکوں کی سطح پہ بات کی جائے تو آج جتنے بھی ہمیں یہ سارے فسادات نظر آتے ہیں، سارا مسئلہ کرسی کا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی عظمت چاہتا ہے، اپنا اپنا رتبہ عہدہ چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے نقصان ہی نقصان ہے. اس چیز کے پس منظر میں ذرا دیکھیے کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا، کسی اور کے سامنے بھی ہم نے زمین نیاز جھکانی ہوتی، کسی اور کے سامنے بھی ہم نے ہاتھ اٹھانے ہوتے، تو کس قدر تباہی اور فساد اور جو ہے خرابی وبا ہو جاتی. اللہ رب العزت ایک ہی ہے، اسی لیے یہ زمین و آسمان کا نظام جب تک اللہ چاہے گا یہ اپنی اصل حالت میں رہے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں. شرک لازماً وہی شرک نہیں ہوتا کہ انسان علی الاعلان کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دے. بہت ساری عادات ایسی ہیں، بہت ساری حرکات ایسی ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو شرک کی راہ پہ لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امہات المومنین ہیں. انہوں نے ہجرت حبشہ کے دوران ایک منظر دیکھا ہے، کنیسے میں گئی، گرجے کے اندر جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ تصاویر ہیں، مورتیاں وغیرہ پڑی ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارا منظر بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ جتنی بھی تصاویر تم نے دیکھی ہیں یہ ان کے نیک لوگ تھے، برے نہیں تھے، ان کے نیک لوگ تھے۔ پہلی جنریشن جو پہلی قوم تھی جب وہ موجود تھے ان کے نیک اعمال سے متاثر تھے، ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا کہ ان کا تذکرہ باقی رہنا چاہیے، انہوں نے ان کی یاد میں ان کی یادگاریں بنائی، تصاویر بنائی، مورتیاں بنا دی اور انہیں اپنے عبادت خانوں میں محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے کارناموں کو یاد کر سکیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا تعارف باقی رہے۔ لیکن اگلی جب نسل آتی ہے تو وہ ان کو رب نہیں مانتی، لیکن رب کا بڑا قریبی سمجھتے ہوئے ایک ذہن میں اپنی بات بٹھا لیتی ہے کہ یہ چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے تو جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسا ان سے چاہیں وہ اللہ سے ہمیں ویسا کروا کے دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے رفتہ رفتہ ان کی عبادات شروع کی، حتیٰ کہ جو ان کی تیسری نسل آئی ان میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ یہی ہمارے مالک ہیں، یہی ہمارے رب ہیں۔ اور آج بھی کہیں نہ کہیں ایسے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ لوگ ویسے اگر فروخت کریں تو ملاوٹ کر کے چیزیں بیچتے ہیں، لیکن پتہ چلے کہ اگر فلاں کے نام کی فلاں کے مزار پہ جا کے فلاں کی قبر پہ جا کے ہم نے یہ دودھ دینا ہے تو وہاں پہ بڑا خالص دودھ دیتے ہیں۔ مطلب اللہ رب العزت سے وہ ڈر نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ لوگوں کا ڈر، اللہ کے بندوں کا ڈر، اللہ کی مخلوق کا ڈر ان کے دلوں میں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہی تو اللہ رب العزت نے کمزور لوگوں کی نشانی قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے، وہو معہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں کیا ہی عقائد قائم کریں، وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اموات غیر احیاء، وہ بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنی بھی خبر نہیں کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو پوجتے ہو وہ تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ اپنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو، اگر کوئی غنی اور بے پرواہ ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس سے بھی بڑی انسان کی کم علمی یا جہالت کہہ لیجیے کیا ہوگی کہ انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنے رب کے برابر رب مانتے ہوئے ان کے سامنے ہر وہ کام کرنا شروع کر دے جو صرف رب تعالیٰ کو، رب ذوالجلال کو جو زیب دیتا ہے، انسان وہی اعمال دوسروں کے سامنے کرنا شروع کر دے تو یقیناً یہ بڑا بدترین شرک بن جاتا ہے۔ اور ہمیں ان تمام چیزوں کی پہچان کرتے ہوئے اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے، کیونکہ آخرت میں جتنے بھی اعمال کا حساب و کتاب کا سلسلہ یہ انہی لوگوں کا قائم ہوگا کہ جن کے عقیدے درست ہوں گے، جن کے عقیدوں میں رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، باقی جن کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوگی اللہ رب العزت فرمائے کہ ان کے لیے کوئی میزان قائم کیا ہی نہیں جائے گا، کوئی ترازو قائم کیا ہی نہیں جائے گا، ان کی جتنے بھی اعمال ہوں گے سارے کے سارے ویسے ہی ضائع ہو جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی اعمال بھی اچھے کریں لیکن وہ اعمال قیامت کے دن پتہ چلے کہ رد کر دیے گئے ہیں، وجہ پتہ چلے کہ دنیا میں فلاں 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 کو اللہ رب العزت کے برابر قرار دیا گیا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ پچھتاوا ہو لیکن اس دن کا پچھتانا کسی کام کا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید اپنانے کی اور عالم ارواح میں رب سے کیے گئے وعدے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔